ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ النجم کا آج آیت نمبر 40 سے ترجمہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور بلا شبہ اس کی صحیح جلدی دیکھی جائے گی، پھر اسے پوری جزا دی جائے گی، اور بے شک سب کام آپ کے رب ہی کے پاس ٹھکانہ ہے، اور بلا شبہ وہی ہنساتا اور وہی رلاتا ہے، اور بے شک وہی مارتا اور وہی زندہ کرتا ہے، اور بلا شبہ اس نے جوڑا یعنی نر اور مادہ پیدا کیے نطفے سے جب وہ رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور بلا شبہ دوسری بار پیدائش بھی اسی کے ذمہ ہے، اور بے شک وہی غنی کرتا ہے اور وہی سرمایہ دار بناتا ہے، اور یقیناً وہی ستارے کا رب ہے، اور بلا شبہ اسی نے پہلی آدیوں کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، پھر اس نے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی، بلا شبہ وہ نہایت ظالم اور بڑے سرکش تھے، اور اس نے الٹی ہوئی بستیوں کو زمین پر دے مارا، پھر اس بستی کو ڈھانپ لیا جسے سنگ باری نے ڈھانپ لیا۔ پھر اے انسان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا؟ یہ رسول تو پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے۔ قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی، اس قیامت کو اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرنے والا۔ کیا پھر اس بات قرآن پر تم تعجب کرتے ہو، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم غفلت و اعراض کرنے والے ہو؟ اب تم باز آ جاؤ اور اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ سورۃ القمر مکیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ توبہ استغفار۔ اور اگر وہ مشرک کوئی معجزہ دیکھیں تو منہ موڑتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے چلا آتا ہوا جادو ہے، اور انہوں نے اسے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، اور بلا شبہ یقیناً اس کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں تنبیہ و نصیحت ہے، کمال کو پہنچی ہوئی حکمت، پھر بھی تنبیہات فائدہ نہیں دیتی، لہٰذا اے نبی ان سے منہ موڑ لیجئے۔ یاد کرو جس دن بلانے والا نہایت ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور قبروں سے یوں نکلیں گے جیسے وہ منتشر ہڈی دل ہوں، اور ہلکا اور بلانے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ کافر کہیں گے یہ دن نہایت سخت ہے، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا تھا، چنانچہ انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی
اور کہا یہ تو دیوانہ ہے، اور اس کو جھٹک دیا گیا۔ تب اس نے اپنے رب کو پکار کر بے شک میں بے بس ہوں، اب تو ہی انتقام لے۔ چنانچہ ہم نے زور سے برسنے والا پانی کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے، اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے، تو آسمان اور زمین کا پانی ایک امر پر مل گیا جو بلا شبہ مقدر ہو چکا تھا، اور ہم نے اس نوح کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کیا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ ہم نے یہ کہا، اس شخص کا انتقام لینے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا تھا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا کر چھوڑا۔ پھر کہا، کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈراؤ کیسا تھا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے۔ پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا نہیں ہے؟ قوم عہد نے تکذیب کی، پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈراؤ کیسا تھا۔ بلا شبہ ہم نے ان پر ایک مستقل نجاست والے دن میں شدید طوفانی ہوا بھیجی، وہ لوگوں کو یوں اکھاڑتی پھینکتی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے کھجور کے تنے ہیں۔ توبہ استغفار۔ پھر میرا عذاب اور میرا ڈراؤ کیسا تھا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے۔ پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ جگہ جگہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے، کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے۔ کوشش کرو کہ نصیحت حاصل کرو۔ نصیحت کے لیے آپ کے گھر گھر میں قرآن ہے، قرآن پاک پڑھو ترجمے کے ساتھ، پھر ہی پتہ چلے گا کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں یا الٹے راستے پر ہیں۔ تو کوشش کیا کرو کہ ہمیشہ سیدھے راستے پر چلا کرو، سیدھے کام کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک بنائے، 5 وقت نمازی بنائے، اور میرا چینل سبسکرائب کیا کرو، شیئر بھی کیا کرو، لائک بھی کیا کرو جو آپ نہیں کرتے، اور پوری ویڈیو واچ کیا کرو، آدھی دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے 1.5 سال کی محنت کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ کوشش کرو خود بھی نصیحت لو اور مجھے بھی فائدہ حاصل ہو۔ اللہ حافظ۔